آیت نمبر 51 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم بے شک مسلسل بھیجتے رہے ان کی طرف اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ان جنرل بات ہو رہی ہے کہ انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل پیغمبر آتے رہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر تعویل خاص کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، جن پر بتدریج قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو تذکیر ہے وہ نازل فرمائی، یعنی ڈر سنانے والی چیز۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جن کو اس سے قبل کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ، جو اہل کتاب ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات اور انجیل اور باقی صحائف آئے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اگر وہ اس حق بات کو قبول کریں تو، ادروائز نہیں۔ ایسے لوگ تھے خوش نصیب کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پہ، اور ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور کس وقت ہوگا، اور بلکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی طرف دعائیں کیا کرتے تھے۔ واسطہ اور وسیلہ یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا نہیں، بلکہ قرآن والا، یعنی وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس آخری پیغمبر کو جلد از جلد دنیا میں بھیج تاکہ ہماری ہدایت کا سبب وہ بنے اور ان کے ساتھ ہم مل کر قتال کریں اور دنیا میں جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو شکست دیں۔ تو یہ اس واسطے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج ہماری ہدایت کے لیے۔ آج بھی ایون جو ٹیمپرڈ فارم میں بھی تورات اور انجیل موجود ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشنز آج بھی موجود ہیں۔ اگر آپ یہ انارکلی سوسائٹی لاہور کی بائبل چھپی ہوئی لیں، وہ فری بھی گھر میں بھیج دیتے ہیں اگر ان کو آپ خط لکھ دیں، لیکن یہ خط اس وقت لکھیں جب آپ خود قرآن پہلے پڑھ چکے ہوئے ہوں، بائبل کو تو بعد میں پڑھنا ہے۔ تو اس کے اندر تورات، انجیل اور اس کے علاوہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے صحائف ہیں، وہ دونوں اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ، یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں تورات ہے، زبور ہے اور باقی انبیاء کے صحائف ہیں، اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں انجیل ہے۔ اس سب کو کمبائنڈ فارم میں انہوں نے شائع کیا، اسے انجیل مقدس کہتے ہیں۔ وہ بیسیکلی صرف انجیل نہیں ہے بلکہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ دونوں اور صحائف بھی موجود ہیں گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ٹیمپرڈ فارم میں، ظاہر ہے، لیکن ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ وہ آج بھی اسی طریقے سے محفوظ ہیں۔ ان کی جو غلطیاں وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی بڑی کامل توحید اس کے اندر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہی توحید آج یہود و نصارہ کا اسلام قبول کرنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ ظاہر ہے ہم ان کو قرآن سے تو اس طریقے سے دعوت نہیں پیش کر سکتے، جو آلریڈی دوسری کتابوں کو ماننے والے ہیں تو ان کو ان کی کتابوں کے ذریعے ہی دعوت دی جائے گی۔ اور یہ جو تعلیمات ہیں یہ آج بھی موجود ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز ہیں۔ باقاعدہ تورات کے اندر اگر آپ چیپٹر آف ڈیوٹرونومی نکالیں، باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18، کتاب الاستثناء چیپٹر کے اندر، اس میں واضح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، میں تیرے ان بھائیوں میں، یعنی بنی اسرائیل کے بھائی کون؟ بنی اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ تو وہ بنی اسرائیل وہ ہیں جو سیدنا اسحاق کے آگے بیٹے یعقوب ہیں، ان کا لقب اسرائیل ہے، انہی کے 12 بیٹوں سے یہ بنی اسرائیل 12 قبیلے۔ دوسری طرف سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی نسل میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو میں تیرے ان بھائیوں میں، یعنی اسماعیلی جو لوگ ہوں گے، تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ سے پہلے کسی پیغمبر کے دل پر قرآن نازل نہیں ہوا یا اللہ کی کتابیں نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ سلیبس کی فارم میں دی گئی ہیں کہ یہ آپ کا سلیبس ہے۔ تورات بھی تختیوں کی شکل میں ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ تو نازل نہیں ہوئی،
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے. اپنا مبارک کلام آپ کی مبارک زبان کے ذریعے انسانیت تک پہنچا ہے. اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا, وہ وہی کہے گا جو میں اس کی طرف وہی کروں گا. اور تیرے ان بھائیوں میں سے تیری مانند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے. کیونکہ آج ہم جب کرسچن کو آیت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں. حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے کہ موسیٰ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا, تیری مانند. حالانکہ کسی صورت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ماں باپ دونوں تھے, اور نبی علیہ السلام کے بھی ماں باپ دونوں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے بلکہ زندہ اٹھائے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام صاحب امت نبی نہیں ہے, یعنی ان کی زندگی میں کسی نے ان کی دعوت اس طرح قبول نہیں کی. صرف 12 حواری تھے, ان میں سے بھی ایک نے مخبری کر کے ان کو پکڑوانے کی کوشش کی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے 6 لاکھ کے قریب فالوور تو ان کی زندگی میں موجود تھے. بنو اسرائیل جن کو لے کے وہ نکلے, 50-50 ہزار کے 12 قبیلے. اور نبی علیہ السلام بھی صاحب امت نبی تھے, 1 لاکھ کے قریب آپ کے بھی اصحاب تھے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئے. عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. ہاں, موسیٰ علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ہی ایک مجددانہ تجدید کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے. اس اعتبار سے بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ریزیمبلنس پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے, یوحنا کی انجیل, اسی میں ایک جو چیپٹر ہے گاسپل آف جان, گاسپل آف لیوک, مارکس اور میتھیو, یہ 4 صحابی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے یہ انجیل کمپائل کی ہے, اور انہی کے وہ 4 چیپٹر آپ کو ملتے ہیں. اس میں جو گاسپل آف جان ہے, یوحنا کی انجیل, اس کا باب نمبر 15 سے لے کر آنورڈ پڑھ لیں. اس میں کلیئر کٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے, جب میں آؤں دنیا سے جاؤں گا تو وہ ہستی پھر دنیا میں آئے گی اور وہ تمہیں وہ چیزیں سکھائیں گی جو میں تمہیں نہیں سکھا سکا, اس لیے کہ تم اس کے متحمل ہی نہیں ہو. اور وہ شخص اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہے گا, وہ وہی کہے گا جو اللہ تعالیٰ اس کو وہی کرے گا. اور یہ سیم آیت قرآن میں موجود ہے, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وہی فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ ایمان لاتے ہیں, وہ مانتے ہیں اس چیز کو, اور یعنی دل سے تو ایمان لے آتے ہیں یہ پیغمبر وہی ہیں. اوپر سے پھر جو معاملہ ہے منافقت والا, اور اس طریقے سے جس طریقے سے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹف ٹائم دیا وہ الگ چیز ہے, لیکن دل گواہی دیتا تھا. اور بعض لوگ صحیح کامل الایمان مؤمن بھی بن گئے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ, اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں, قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا, جب قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب کے اوپر, بے شک یہ حق ہے, پرپزفل ہے, با مقصد کتاب ہے, سچی کتاب ہے ہمارے رب کی طرف سے. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ, ہم تو پہلے ہی سر تسلیم خم کر چکے ہیں, ہم تو پہلے اس انتظار میں تھے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے, ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں, ہم مسلم ہوتے ہیں. تو یہ جو مسلم کی ٹرم ہے صرف اس امت کے لیے نہیں ہے, اگلی امتوں میں بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے. مسلم کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنے والا, اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا, وہ مسلم ہے.